مولاي صل وسلم دائما گزر فرماتا ہے، اور وہی ہے جو میرے اور تیرے جرموں پہ در گزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تو اور میں کر رہے ہیں۔ ارے تو 7 پردوں کے اندر کر، تو 7 پردوں کے اندر بیٹھ کے کر، تو زمین کی تحت و سرا کے نیچے بیٹھ کے کر، میرا رب وہ ہے جو تجھے جانتا ہے تو کہہ رہا۔ لیکن اس کی کریمی تو دیکھ، اس کی کریمی تو دیکھ، اس کی رحمت تو دیکھ، اس کا کرم تو دیکھ، اس کا فضل تو دیکھ، کیا فرما رہا ہے؟ وہی ہے جو تیری اور میری قابل آئے ہوئے تھے یار، میری اور تیری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وہی ہے، آفت بولتا رہی نال یار، وہی ہے جو تیری اور میری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میرے نبی کے پیارو بات غور سے سنو، وہی ہے جو تیرے اور میرے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، وہی ہے جو تیرے اور میرے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور اسے سب کچھ معلوم ہے، جو تو ظاہری کر رہا ہے، جو تو چھپ کے کر رہا ہے، جو تو اعلان کر کے کر رہا ہے، جو تو کسی سے چوری کر رہا ہے۔ ارے تو دنیا سے چھپ سکتا ہے لیکن اس رب کے کائنات سے نہیں چھپ سکتا۔ تو اس دور فتن کے اندر محترم بھائیوں، میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن کوئی حدیث سے باہر نہیں، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان سے باہر نہیں، کوئی قرآن کی آیت سے باہر نہیں۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ غوری صاحب غور نہ گل سننا، غوریو غور بھی کرنی۔ میرے اللہ نے کی فرمایا؟ وہی ہے جو تیری توبہ کو قبول کرتا ہے، وہی ہے جو تیری توبہ کو قبول کرتا ہے اور تیرے گناہوں پہ درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تو کر رہا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، یہ تو اس نے اپنے قرآن مجید میں فرما دیا، یہ تو اس نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ نارب کتاب ہے جس کے اندر فرما دیا جو قطعی حکم ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے تو میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک میرا رب توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ ارے دنیا کے ٹھیکیداروں، نہ جانے حکومت کے کتنے ٹیکس چوری کرتے ہو، نہ جانے چوری کیا کرتوتے کرتے ہو، کسی انسان کے لیے انگلیاں اٹھاتے ہو، اپنے گریبان میں کبھی جھانکا نہیں۔ تیری اوقات ہے کیا ایک قطرہ ناپاک؟ پھر نصیر الدین نصیر نے بہت خوب فرمایا، فرماتے ہیں جذبات میں نہ آ، اوقات میں رہ، جذبات میں نہ آ، اوقات میں رہ، اوقات ہے تیری ایک قطرہ ناپاک، اوقات میں رہ۔ ایک بات تو بتاؤ، آج کی فتن کی دنیا میں گناہ کرنا بڑا آسان ہے، گناہ کے لیے بڑے بڑے راستے کھل گئے، خدا کی قسم نیکی کرنی بہت مشکل ہے۔ اس دور کے اندر جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہا ہے، میرے رب کے فضل سے وہ خدا کا پسندیدہ بندہ، وہ میرے بولو مولوی، وہ میرے اللہ کا، میں ابھی آج پڑھی ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرے نبی کے پیاروں بات غور سے سنو، آج کی اس دنیا میں گناہ کے لیے آسانیاں ہو گئی۔ یورپین ممالک گوروں نے میری اور تیری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں یہ موبائل فون دے دیے، موبائل فون کے اندر ایسی سہولیت دے دی جس سے میں اور تو اپنی دین اور دنیا تباہ کر رہے ہیں۔ ارے ایک بات غور سے سن، ارے اندھیری رات میں جب تو کسی کی ماں بہن بیٹی کو میسج کر رہا ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے
میرا رب فرما رہا ہے میں جانتا ہوں جو تو کر رہا ہے. چھپے گا، اپنی ماں سے چھپ جائے گا، اپنے باپ سے چھپ جائے گا، اپنے بھائی سے چھپ جائے گا، کسی دوست سے چھپ جائے گا، محلے دار سے چھپ جائے گا، لیکن تو اس سے کیسے چھپے گا؟ بولو. تو بات یاد رکھو میرے نبی کے پیارو. عربی میں کہتے ہیں، میرے ساتھ حاجی سمیر محمد بلوچ طائف سے ہیں جو پیدا ہی عرب میں ہوئے، خاندانی عربی ہیں. عرب میں کہتے ہیں من دق الباب احد دق الورا، جس نے کسی کے دروازے کو کھٹکھٹایا کوئی دوسرا اس کے گھر کو کھٹکھٹا رہا ہے. ارے جب تو کسی کی ماں بہن بیٹی کو میسج کر رہا ہے یہ نہ سوچ تیری ماں محفوظ ہوگی، تیری بہن محفوظ ہوگی، تیری بیٹی محفوظ ہوگی، تیری بیوی محفوظ ہوگی. خدا کی قسم اللہ کا نظام ہے پیچھے کوئی تیری ماں بہن بیٹی کو میسج کر رہا ہوگا. کیا کہا ہے بہنیں؟ بولو. نرم رویہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. آج کے دور فتن کے اندر توبہ بہت مشکل ہے. کیا ہے؟ توبہ بہت مشکل ہے. آؤ میرے پیارے بھائیوں، بات ہے آج ایک عہد کریں. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو میری آواز کو سن رہے ہیں ان سے میری التماس ہے، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ارے خدا کے واسطے دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت اور آبرو کا خیال کر کہ تیری ماں بہن بیٹی محفوظ رہ سکے. کسی کی ماں بہن بیٹی کو چھپ کے میسج نہ کر. تیری ماں بہن بیٹی کو بھی میسج آ رہے ہوں گے، تیری ماں بہن بیٹی کو بھی کوئی ٹائم کے یہ بلا رہا ہوگا. تو کسی کی بہن سے ٹائم پاس کر رہا ہے، تیری بیٹی بھی محفوظ نہیں. تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ میں اپنے بندوں کی، بولو یار تسی تے پڑھے لکھے، میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، قبول اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہوں. ایک بات تو بتاؤ، میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جب کوئی قوم گناہ کرتی تھی تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، پھر اس کے ساتھ اس کی سزا بھی لکھ دی جاتی تھی. میرے آقا کی کرم نوازی ہوئی، میرے رب نے اپنے محبوب کو بھیجا. اور میرے نبی کے امتیوں، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو. ہم کیا ہے؟ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ میں نے اس رب کو راضی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت میں کچھ کیا ہے؟ یہ صرف جھوٹے نعرے ہیں. میرے نبی کے آنے سے پہلے جو امتیں گناہ کر دی ان کے چہرے مسخ ہو جاتے، چہرے بگڑ جاتے، ان کو ان کے گھروں کو اٹھا دیا جاتا، ان کے ہر چیز کو زمین سے اکھاڑ دیا جاتا. لیکن خدا کی قسم صدقے جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کے، شیخ صاحب صدقے جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کے، میرے تے تیرے آقا آئے تے خدا نے سارے عذاب ہٹا دیا. ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ نہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور میرے سونے ویر یاد رکھ، کسے دے اعمال تے نظر نہ رکھ، کسے دے گناہاں دی طرف نظر نہ کر. دوجے دے گناہ تینوں نظر آندے نے، اپنا ضمیر تیرا مردہ ہے. رات چھپ کے چوری کرنا ہے، دن میں چھپ کے چوری کرنا ہے. ارے بندیاں تو چوری کرنا ہے، کیا رب ذوالجلال تو بھی چوری کر سکنا ہے؟ تیری تے تکڑی تے کنڈا ہی صحیح نہیں.
آؤ میں بتاتا ہوں پاکستان کے دکانداروں کے حالات. مجھے خطرہ نہیں کسی کا، میں کسی سے ووٹ مانگنے نہیں آتا، میں اللہ کے رسول کی دین کی تبلیغ کے لیے آتا ہوں. آؤ میں بتا دیتا ہوں، میں نام نہیں دیتا. گھنٹہ گھر میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، کسی دکان پہ شیخ صاحب وہ تکڑی تول رہا سی سارا دن. خدا کی قسم کسی آنے والے نے اس کو آ کے کہا ابھی ابھی وہ آ رہے ہیں جو تیرے باپ ہیں، جو تیری تکڑی اور کنڈے کے وزن کو دیکھیں گے. تیرے وہ کانٹے کیا ہوتے ہیں، وٹیاں نو چیک کر لیں گے. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا. میں وہ بات نہیں کرتا جو میں نے دیکھی نہ ہو، جو میں نے پڑھی نہ ہو. خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا، اس کی اتنی داڑھی تھی سیٹھ صاحب، اس نے اسی وقت وہ جو پہلے کنڈا پڑا تھا فوری بچوں کو دیا سے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. یہ کیا ہو گیا اس کو؟ دوسرا کنڈا آ گیا، دوسرے وٹے آ گئے. یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجبوری ہے. بات غور سے سنو، مجبوری ہے. دن کے وقت بچوں کا رزق کماتے ہیں تو یہ حکومت ہمیں تنگ کرتی ہے، اس لیے وٹوں میں تھوڑا بہت فرق ڈال لیتے ہیں. ایک بات تو بتاؤ یار، قرآن میں کیا حکم ہے؟ سورہ رحمان میں ہے اللہ دے پیارے ہو کدی اپنے تکڑی دے کنیاں تے وٹیاں چ فرق نہ پائیو. جدو تولنا ہے تے او دے اندر خسران، یعنی خسران نہیں کرنا. خسران کا معنی ہے کسی کو نقصان نہیں دینا. آوے سیٹھا میرے نبی کے پیارو، بات غور سے سنو. میرے آقا کا وہی پیارا ہے جس کا باطن بھی صحیح ہو، جس کا ظاہر بھی صحیح ہو، جو چھپ کے بھی اللہ کی عبادت کرے، جو چھپ کے بھی مصطفیٰ جام رحمت پہ پیار کرے، جو نبی پہ درود پڑے، صبح ہو یا شام ہو اس کی زبان پہ ایک ہی بات ہو، خیر الانام پہ درود و سلام ہو. وہ ہے سچا عاشق رسول. میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت، اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو. آگے چلو سنتے ہیں وہ فرمان جس پہ میری تیری نسلیں قربان. وہ مصطفیٰ جان رحمت جو امام الانبیاء ہے، جو حبیب کبریا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو امام الانبیاء بھی ہے، امام المتقین بھی ہے. آپ فرما رہے ہیں اے میرے پیارے غلاموں، میں بھی 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا. کیا میں پیسے تو نہیں منگے، بولو تو صحیح مرو. میرے نبی کیا فرمایا؟ تسی توبہ کیا کرو. کی تسی توبہ کیتا کرو، کیونکہ میرے نبی فرماندے نے میں دن چ 100 واری استغفار کرنا. ایک گل تے دسو، کیا میرے نبی چ بھی کوئی کمی سی؟ ہے جو تیری تے میری کمی نو سوارن آیا، جو تیری تے میری کمی نو سوارن آیا، اللہ دے بندیاں دے قبلے درست کرنا ہے، اللہ دے بندیاں نو جہنم چو کڑ کے جنت لے جانا ہے. نبی کہنا میں 100 والی دن استغفار کرنا. کی کرنا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارو، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ روایت ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. میری عادت ہے میں پہلے حوالہ دیتا ہوں، اسی لیے میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، چونکہ اس قوم کو جگانا بڑی مشکل بات ہے، چونکہ یہ سو چکی ہے. کبھی رات کو ٹی وی دیکھ کے، کبھی رات کو میسج دیکھ کے، کبھی رات کو گورو یہودیوں کی فلمیں دیکھ کے. ارے خدا کے بندے، تجھے شرم اور حیا آنا چاہیے.
کے خوف سے معذرت سے ایک بات کرتا ہوں، ایک بات تو بتاؤ، جب تم جوان بچے یا بوڑھے رات کو یہودیوں کی فلمیں دیکھتے ہو، کافروں کی فلمیں دیکھتے ہو، اپنے من میں سوچتے ہو ہم ان کی بہنوں بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، ارے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ان کے مرد بھی تو ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو؟ جب ان کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں تو ان کے مرد بھی تو بے پردہ ہوتے ہیں جن کو تم دیکھتے ہو۔ کیا تجھے غیرت نہ آئی؟ مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے اور کافر کے سطر کو دیکھ رہا ہے۔ ارے خدا کے واسطے آج بھی وقت ہے توبہ کرنے، آج بھی وقت ہے توبہ کرنے۔ شیخ صاحب میری باتیں سچی ہوتی ہیں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں نہ کسی سے چندہ لیتا ہوں، اس مصطفیٰ جان رحمت کے در سے کھاتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیرو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک بندہ آیا، وہ بھی تو صحابی ہوگا نا، آیا عرض کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اے اللہ دے حبیب دے پیارے ایتے دسو، پنجابی چ گل کرنا چاچے بابے سے، ایتے دسو حدیث کے الفاظ کو اپنے جامع میں پیش کر رہا ہوں، ایتے دسو اگر کوئی بندہ گناہ کر لوے او دی توبہ قبول ہو جاتی، انہوں معافی مل جاندی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکاشفۃ الکروب حضرت امام غزالی کی کتاب ہے جو میں نے عرض کی ہے، آپ نے اپنا رخ مبارک اس طرف کر لیا جب اس نے سوال کیا کہ کیا گناہ کرنے والے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، آپ نے اپنا رخ مبارک ادھر کر لیا، جب ادھر کیا تو جب واپس اس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا تھے؟ آپ کی ابھی بات غور سے سننے والی ہے میرے ابو بکر و فیصل، بات غور سے سنو حافظ صاحب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں جو کہتے ہیں قرآن کی ہر شان نزول کا مجھے پتا ہے، قرآن کی آیت کہاں اتری، کس وقت اتری مجھے پتا ہے، اس سے ثابت ہو گیا سفر و حجر میں میرے نبی کے ساتھ تھے، اس لیے قرآن کی ہر چاند کا پتا ہے۔ جب دوسری طرف سے رخ پھیر کے پھر آئے اس سوالی کی طرف، آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں، فرمانے لگے جنت کے 8 دروازے ہیں، میری بات بڑی غور سے سننی، ان کا ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں، جنت کے 8 دروازے ہیں جو کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں۔ حاجی چودھری منیر صاحب قبلہ، جو کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ ہے توبہ کا، ایک دروازہ ہے توبہ کا جس پہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا، جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ ایسے تو نہ خدا نے فرما دیا ان اللہ یحب التوابین، بے شک میرا اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ آئے، بات غور سے سنو، میرے نبی کے صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسلام لانے سے پہلے، ہم نے توبہ سے پہلے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میں ان کی بات معذاللہ تحقیر کے لیے نہیں، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ جو دل دماغ کے اندر گندگی ہے اسے نکال دو۔ یا رسول اللہ ہم سے ایسی خطا ہوئی، ہم سے ایسی خطا ہوئی، خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے جاؤں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں جب کوئی بندہ اسلام میں آ جائے تو اس کے سابقہ سب اللہ معاف فرماتا۔ توبہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں جو صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے خدا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک آپ کی نظر کر رہا ہو، کیا کہا ہے میں نے، کتاب کا نام کیا ہے، بھائی امتیاز پڑھیا لکھیا بندہ ہے، او میر پوریا تو تے بول، کشمیری بہو ماڑیاں گلاں بجنے نے، ماڑی گال بج،
امی کی آندھی ہے نا جناب ماڑے سارے مرید تے جناب علی تک آیا گوری ماڑے نال گیا کچھے کچھے تک کیا ہے جناب جو پہاڑا ماڑے مرید نے الحمدللہ میونہ نہیں زبان بھی اشمو گل کر رہا سی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو ہو اللہ کا حکم لیکن قرآن کی شکل میں نہ ہو، قرآن سے ہٹ کے ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن سنا تو مصطفیٰ کی زبان سے، حدیث قدسی سنی تو مصطفیٰ کی زبان سے، حدیث مصطفیٰ سنی تو مصطفیٰ کی زبان سے، اللہ کی ساری رحمتیں جو ہمیں ملی وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی کا ایک اصول ہے، انہوں نے مجھے بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، 1.5 سے میں جس موضوع پہ ہوتا ہوں میں نے کبھی ادھر ادھر گاٹی نہیں ماری، اے پنجابی طرح پچرا نہیں لاؤں جو نات خان ایک شیر ادھر دا تے ایک ادھر دا، چلو 5-4 نوٹ ہو رہا ہوں گے نا جنہ چر انہاں دے اندروں نکل دے کڈی جاؤ، مینوں وہ ضرورت نہیں۔ میرے نبی کے پیارو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب کریم فرما رہا ہے، میرا اللہ فرماندہ اے میرے بندے، اے ابن آدم تیرے گناہ جتنے بھی ہو جب تو میری طرف رجوع کرتا ہے، رجوع کا مطلب ہے اللہ کی طرف جھک جانا، اللہ کی طرف جھک جانا، اللہ فرماتا ہے جب تو مجھے پکارتا ہے، جب تو میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں تیری بخشش کر دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے۔ آج دے ٹھیکے داراں دی تے سمجھ ہی نہیں کی دے، ساری زندگی چوہے بلیاں کھاندے رہنا، کسی کو انج نک صاف نہ صحیح کیتا گیا تو انہوں گناہگار ٹھہرا دینا، انسانیت ہے یہ۔ میرے نبی کے پیاروں بات غور سے سنو، میرے نبی کے پیارے رب میرے تے تیرے مالک خالق فرما دینا ہے میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ بات غور سے سنو، خدا کی شان بے نیازی بھی ساتھ ساتھ میرا اللہ بھی فرماتا ہے کہ تو جننے گناہ کیتے نے میں معاف کر دینا، مینوں کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ بات غور سے سنو یار، خدا کی قسم اگر یہ تقریر تمہارے ذہن میں بیٹھ گئی پوری زندگی اپنے رب کی رحمت میں رہو گے، کبھی نا امید نہ ہوگے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو آؤ آگے میرا رب کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرمانے نے اے ابن آدم تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمانوں تک پہنچ جائیں۔ کہاں تک؟ زمین سے لے کے آسمانوں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں اور تو مجھ سے رحمت کا طلبگار ہو، مجھ سے استغفار کر، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگ، میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ، مجھے اس کی، یہ الفاظ اللہ کے ہیں میرے نہیں، اللہ فرما رہا ہے مجھے اس کی پرواہ۔ اے میرا پتر دودھ ویچدا پاویں 100 پانی پاندا ہوئے، دوجے سامنے کہ میں بڑی نماز پڑھنا، میں بڑی اتحیات پڑھنا، آپ پاویں ساری دیہاڑی ڈبکی لاوندا رہے پانی، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے نا۔ ما تفعلون، اللہ وہ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے جڑا اسی کرنے ہیں۔ ماڑی گل بجھ غصہ نہ کری بڑا پتر ہے، اپنی اولاد تے بندے نوں دینا چاہیے نا، کسی دوجے دے گھر نہیں جانا چاہیے۔ میری بات غور سے سنو، میرے اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے پیارے، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ رب کائنات سیٹھ صاحب فرماندے نے، چودھری منیر صاحب اللہ فرماندہ ہے